حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ 5 نشانیاں جس میں ظاہر ہونے والی ہوتی ہیں یا ہو رہی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جلد ہی اس کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے اور اچھا وقت شروع کرتا ہے۔ نمبر 1، اس کی رات کے آخری پہر یعنی تہجد میں آنکھ کھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کو دین کی سمجھ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 3، جس شخص کا وقت بدلنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور آزماتا ہے۔ نمبر 4، اس شخص کے چہرے پر چاند سا نور آنے لگ جاتا ہے اور چہرہ گلاب کی طرح کھل جاتا ہے اور چہرے پر خوبصورتی آنے لگ جاتی ہے۔ نمبر 5، اس شخص کو دنیاوی مال کی زیادہ خواہش نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے جس کا وقت بدلنا ہوتا ہے اور اچھا وقت شروع کرنا ہوتا ہے اس پر یہ 5 نشانیاں ضرور ظاہر کرتا ہے۔ بندہ گندے برتن میں دودھ نہیں ڈالتا تو اللہ گندے دل میں نور کیسے ڈال دے؟ جب رات کے آخری پہر اللہ تمہیں خود چنتا ہے تہجد پڑھنے کے لیے تو پھر سوچو وہ تمہیں خالی ہاتھ کیسے لوٹائے گا۔ اس لیے جب بھی رات کے آخری پہر آنکھ کھلے تو اسے بے وجہ مت سمجھ لینا، اس کا مطلب اللہ تم سے تہجد میں ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ پریشان کیوں ہوتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ غلط کر کے خوش ہے تو کیا تم نے یہ آیات نہیں پڑھی؟ اور تیرا رب بھولنے والا نہیں۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، جب چلنا نہیں سیکھا تھا تو کوئی گرنے نہیں دیتا تھا، اور جب سے چلنا سیکھا ہے تو قدم قدم پر لوگ گرانا چاہتے ہیں۔ زندگی کو ایسے لوگوں کے لیے ضائع نہ کریں جنہیں آپ کی کوئی قدر نہیں ہے۔ حاسد انسان کی 8 نشانیاں۔ حسد کرنے والوں کی مسکراہٹ پھیکی اور طنزیہ ہوتی ہے۔ ان کی ہنسی میں طنز ہوتا ہے اور آنکھوں میں بھی ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے۔ حاسد کسی کی تعریف کے موقع پر اپنی تعریف کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسروں کی کامیابی یا خوشی کے موقع پر وہ اپنی تعریف کیے جاتا ہے۔ گفتگو کا رخ بدل دیتا ہے، موقع سے آری گفتگو کرنے لگتا ہے۔ جو کسی شخص کی برائیاں اور غیبت کرنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے عیب لوگوں پر بیان کرنے لگتا ہے وہ انسان حاسد ہے۔ کسی کی عزت اور شہرت اس سے برداشت نہیں ہوتی، وہ اپنی شہرت کے قصے سنانا شروع کر دیتا ہے۔ جس سے بھی حاسد حسد کرتا ہے ہمیشہ اسے بدنام کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ اللہ ہم سب کو حاسدین کی نظر سے بچائے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ کڑوا مگر سچ، مرد نے جب بھی قلم اٹھایا عورت کو نرم، نازک، حسین اور خوبصورت لکھا، لیکن عورت نے جب بھی لکھا مرد کو ہمیشہ دھوکے باز، فریبی، مکار اور ظالم لکھا۔ تنقید کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، جبکہ نکتہ چینی کے لیے جہالت کافی ہے۔ عقل جتنی چھوٹی ہوگی زبان اتنی ہی لمبی ہوگی، کیونکہ برتن وہی شور کرتا ہے جو خالی ہو۔ تربیت اچھی ہو تو انسان کا ضمیر خود اس کے کردار کی حفاظت کرتا ہے۔ اگر مرد عورت کو اللہ کے خوف سے چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے پہلے کے خطبے میں ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے کسی عورت یا لونڈی پر گناہ کی قدرت پالی اور اس کو اللہ تعالیٰ کے خوف سے چھوڑ دیا، یعنی گناہ کرنے سے باز آ گیا، تو اس کو اللہ تعالیٰ بڑی گھبراہٹ کے دن یعنی قیامت کے دن امن نصیب کریں گے، اس کو دوزخ پر حرام کر دیں گے اور جنت میں داخل فرما دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بات جان لو کہ یہ عورتیں اپنے شوہروں کے ہاتھوں خدا کی امانت ہیں،
اس لیے مرد حق نہیں رکھتا کہ انہیں کوئی ضرر یا نقصان پہنچائے اور ان کے حقوق کو پامال کرے۔ کسی شخص پر اس وقت تک بھروسہ نہ کرو جب تک اسے اپنے لیے غصے میں نہ دیکھ لو۔ نماز پڑھتے وقت ہمیشہ تمہیں برے خیالات آتے ہیں اور تم انہیں جھٹکنے کی کوشش کرتے ہو تو سمجھ جانا کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ تمہارے دل میں ایمان موجود ہے۔ انسان کی فطرت ہے، لا حاصل کے لیے روتا ہے اور حاصل کو رلاتا ہے۔ آپ کے وہ الفاظ بھی تحفہ ہیں جو دوسروں کو زندگی میں آگے بڑھنے کا حوصلہ دیتے ہیں۔ مرد کی اگر محبت سچی ہے تو اس میں یہ دو نشانیاں ضرور ہوں گی۔ وہ کسی اور کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا اور نہ وہ کسی اور کی نظر کو اپنی بیوی پر گرنے دے گا۔ خاموش رہا ہماری نیکی پر زمانہ، جب عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بول پڑے۔ جو لوگ دوسروں کا جینا مشکل کرتے ہیں ان کا مرنا آسان نہیں ہوتا۔ لہروں کی طرح بہنے دو اپنے ہر برے وقت کو، یقین کرو یہ ٹھہرے گا نہیں۔ جو لوگ طاقت رکھتے ہوئے بھی کچھ نہ کریں سوائے صبر کے، ان سے زیادہ خطرناک انسان کوئی نہیں۔ وہ اپنے صبر سے ہی سامنے والے کی دنیا اور آخرت دونوں خراب کروا دیتے ہیں۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے۔ تم کسی بھی انسان کو برا نہ سمجھو، شاید وہ ویسا نہ ہو جیسا تم سمجھتے ہو۔ حقیقی علم تو اللہ کے پاس ہے اور تم لا علم ہو۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ کسی کے کہنے سے آپ برے نہیں بن جاتے، آپ کو اپنی نیت کا صلہ ملتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب تم نے کسی سے محبت کی ہے تو اس سے ذرہ برابر بھی محبت مت مانگو، کیونکہ تم نے محبت کی ہے، تجارت نہیں۔ صبر کا گھونٹ دوسروں کو پلانا آسان ہے، خود پیتے ہوئے پتہ چلتا ہے کہ ایک ایک قطرہ پینا کتنا بھاری پڑتا ہے۔ جس طرح چاول کا ایک دانہ خاک میں مل کر 31 دانے پیدا کرتا ہے، اسی طرح ایک نیکی ہزاروں نیکیوں کو جنم دیتی ہے، اور نیکی کے لیے دل پر جبر کرنا پڑتا ہے، اس دانے کی طرح خاک میں ملنا پڑتا ہے۔ تنہا انسان کو کبھی تنہا نہ سمجھنا، کیونکہ جو تنہا ہوتا ہے اس کے سب سے قریب اللہ ہوتا ہے۔ دنیا میں دو کام بہت مشکل ہیں، ایک اس کے ساتھ رہنا جس سے محبت نہ ہو، دوسرا اس کے بغیر رہنا جس سے محبت ہو۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتے ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔